دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر 200 سال تک یہ انگریز رہا، اور جو اس نے مظالم ڈھائے، جو اس کے کرتوت تھے، جو اس نے وہاں کی دولت لوٹی، وہ حیران کن ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ یہود و نصارہ کسی ملک پر قبضے کے لیے گئے ہیں، ان کے دو ہتھیار ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ لالچ دے کر جو مخلص لوگ ہیں، جو عہدیدار صاحب حیثیت ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، ان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر ان بادشاہوں کے خلاف کرنے کے لیے لوگوں میں منافرت پیدا کر دو۔ اور سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہوتا ہے مسلمانوں میں مسلح خانہ کشیدگی پیدا کرنا، اور ان میں منافرت پیدا کرنا، اور ان کے دلوں میں بغض بھر دینا۔ اس طرح ریاست میسور میں جب ان کی جنگ، انگریزوں کی جنگ ہوئی، تو وہ اس میں ناکام ہو گئے، انگریزوں کو شکست ہو گئی۔ تو انگریزوں نے دو حربے استعمال کیے۔ پہلا حربہ یہ استعمال کیا انہوں نے کہ یہ اعلان کروایا مسلمان لوگوں سے۔ 1799 میں جمعہ کی نماز ہوئی مارچ میں، اور جمعہ کی نماز کے بعد بعض وہ لوگ جو ان کے چکر میں آ گئے، ان سے یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان ٹیپو جو ہے یہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس کا باپ جو تھا سلطان حیدر علی، وہ صوفی تھا، اور یہ وہابی ہو گیا ہے، اور وہابی کے خلاف جنگ کرنا لازم ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہاں پر، اور وہ حیدرآباد، دکن میں، اور ہر جگہ پر، مضافات میں، شہروں میں، ہر جگہ لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ سلطان ٹیپو جو ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کے خلاف جنگ لازمی ہے۔ اب وہ حیدرآباد، دکن والے بھی اس فوج میں شامل ہو گئے، بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اور دوسرا بار انہوں نے یہ کیا کہ میر صادق جو تھا اس کو لالچ دی کہ عین جب جنگ ہو تم اپنی فوج کو، جو تمہارا وہ سپہ سالار تھا، لے کر ایک سائڈ پہ ہو جانا۔ اور اس نے وہی کچھ کیا، اور پھر وہ لوگ محل کے اندر گھس گئے، قلعے کے اندر، اور سلطان اکیلا لڑتا ہوا شہید ہو گیا، جس کا قول آج تک یہ دنیا میں مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ شہید ہو گیا، وہ امر ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی کسی مسلمان ملک کو، جو مسلمان ملک ان سے ٹکر لے سکتا ہے فوجی طور پر، معاشی اور مالی طور پر، ان میں یہی مصالح چلا دیا کرتے ہیں کہ وہ فلاں وہابی ہو گیا، فلاں سنی ہو گیا، فلاں شیعہ ہو گیا، اور ان کے اپنے اپنے گروہ بنا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر برباد کیا جاتا ہے، اور وہی ہسٹری چلتی آتی ہے۔ میسور کے بعد سلطنت عثمانیہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں کیا کیا؟ وہاں پر بھی یہی کیا کہ جناب یہ ترک جو ہیں یہ بیت اللہ کے جو ہے منتظم بنے ہوئے ہیں، خدام بنے ہوئے، حالانکہ وہاں پر تو ہاشمیوں کا کام ہے۔ مدینہ طیبہ کی خدمت اور مکہ معظمہ کی خدمت جو ہے وہ تو وہاں کے مقامی ہاشمی اور عرب کر سکتے ہیں، ترک کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہی ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آج تک دیکھیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں برآمدہ درگاہ ہو چکی ہیں، ان کی بھکاری بن چکی ہیں، اسرائیل بن چکا ہے، اور پھر وہ اسرائیل ان پر حکمرانی کر رہا ہے، دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان ملک ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے قرضے لے رہے ہیں، مسلمانوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے کہ یہ جناب فلاں ملک جو ہے وہ شیعوں کا ہے، فلاں سنیوں کا ہے، فلاں بریلویوں کا ہے۔ عراق میں یہی کچھ سنی شیعہ فساد کرایا گیا، یہی کچھ کیا صدام نے۔ آخر صدام نے عراق کو تباہ کیا، اس کو پھانسی ہوئی، اس کو لوٹ لیا گیا۔ اس سے پہلے اس کی اور ایران کی جنگ کرا دی کہ وہ شیعہ ہے اور تم سنی ہو، مطلب ہر جگہ۔ اور یہی عمل وہ پاکستان میں کرتے ہیں، کسی کو سرائکی بنا کر وہ کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو پنجابی، کسی کو بلوچی، کسی کو مہاجر بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمارا سندھو دیش ہونا چاہیے، کوئی کچھ الفاظ نکالتا ہے۔ یہ سب ان کے چالیں ہیں کہ وہ اس ملک کو تباہ کریں۔ پوری دنیا اسلام میں جتنے مسلمانوں کے 52 یا 54 ملک ہے، پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی فوج پاکستان کی حفاظت اور دنیا سے ٹکر لینے کی حیثیت اور صلاحیت رکھتی ہے، اور ان کی نظر اس پر ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا بھی وہی حال کرے کہ ٹیپو سلطان وہابی ہو گیا ہے،
اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹیپو کے خلاف جب جنگ ہوئی حیدرآباد کے مسلمان بھی شامل تھے اور ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہو گئے کہ جناب یہ تو وہابی ہو گیا، صوفی تھا، حالانکہ وہ اتنا نیک انسان تھا کہ اس نے جب اس کا کتب خانہ ڈھونڈا گیا تو 190 کتابیں صوفیزم پر نکلی، اور پھر اس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ نجف میں پانی نہیں تھا، نجف اشرف میں جہاں پر جناب سیدنا علی علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، وہاں پر پانی کی تنگی، تو اس نے کہا جی میں فرات سے نجف تک نہر لے کر آتا ہوں اور اس کا سارا خرچہ جو ہے یہ میں ادا کروں گا۔ سلطنت عثمانیہ کو اس نے لکھا تھا، لیکن جب وہ شہید ہو گیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پاکستان میں بھی یہی حال ہے، اور جب سلطان شہید ہو گیا پھر جو حیدرآباد دکن کے لوگ تھے روتے تھے ہائے ہمارا شیر مارا گیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ پھر مسلمان روتے ہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ تو بہت بڑی سی، مسلمانوں کا محافظ تھے سلطنت عثمانیہ، اب اسرائیل ہم پر مسلط ہو گیا، آج اسرائیل کو رو رہے ہیں، حالانکہ انہی عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اور ان مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی ہے۔ تو یہ ان کی چال ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے ان فروعی اختلافات سے، سنی، شیعہ، بریلوی، وہابی سے باہر نکل کر صرف اسلام اور پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ورنہ دیکھیں کہ بنگال بھی لٹ گیا تھا، میسور بھی لٹ گیا تھا، سلطنت عثمانیہ بھی تباہ ہو گئی، عراق کا سونا بھی لوٹ لیا گیا، کویت کی دولت اور وہ بھی تباہ کر دی گئی، شام کو لوٹ لیا گیا، لیبیا کو لوٹ لیا گیا، یہ ان کا یہی کام ہے۔ آج پاکستان ہے تو ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہماری شان و شوکت محفوظ ہے، خدا نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو دشمن کی جب گولی چلتی ہے وہ سنی، شیعہ، وہابی نہیں دیکھتی، وہ صرف مسلمان دیکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں محبت پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان مسلخی اختلافات، فروعی اختلافات سے محفوظ